أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین عزیز، بندگان خدا، کنیزان خدا، دعا ہے پروردگار عالم ہم اور آپ سب کا اس مہینے میں کیا گئے اعمال، اذکار، روزے، افطار، سحری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر وہ نیک دلی آرزو خواہش پوری کرے جو آپ اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے رکھتے ہیں. سامعین عزیز، اس ویڈیو میں بالخصوص ماہ رمضان المبارک کی 23ویں شب جو شب قدر ہے، اس کی فضیلتیں، اس کے فضائل اور اس کی عبادت اعمال کے بارے میں بیان کرنا ہے. آپ تمام مومنین سے عرض ہے کہ آپ دنیا کے جس خطے کونے پر بیٹھ کر مسلح عبادت پہ جب اعمال شب قدر کرنا شروع کریں تو ناچیز بندہ جابر علی زکی اور ہماری فیملی، ہمارے بچے، ہمارے والدین کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے. انشاءاللہ ہم بھی، آپ تمام سبسکرائبر جتنے بھی ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ کربلا کی سرزمین مقدسہ پر دونوں بارگاہوں میں نیب دعا، نیب زیارت ہوں گے اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کریں گے. سامعین عزیز، شب قدر وہ بابرکت رات ہے کہ جس میں انسان کی نیکی، برائی، ولادت، موت، رزق، حج، اطاعت، گناہ، بلکہ یوں خلاصہ کر کے بتاؤں کہ جتنے بھی افعال اور واقعات اس سال میں اس کے اختیار انجام پائیں گے وہ سب اس کی قسمت میں لکھ دیے جاتے ہیں. ہم اور آپ جو بھی اعمال انجام دیں گے اور جو تمنائیں رکھتے ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، وہ سب کی سب اس رات میں روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لکھ دی جاتی ہیں. شب قدر کی رات ہر سال اور ہمیشہ آتی ہے. اس رات میں عبادت کی فضیلت بے شمار ہے. سامعین عزیز، اس رات کو عبادت اور توبہ و استغفار کی حالت میں گزارنا سال بھر کی اچھی تقدیر لکھے جانوں میں مؤثر ہے. اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں آئندہ سال کے تمام امور ولی زمانہ، آقا و مولا، فرزند امام حسن عسکری، امام صاحب الزمان عجل اللہ فرج الشریف کی خدمت مبارک میں پیش کیے جاتے ہیں اور مولا اپنی اور دوسروں کی تقدیر سے باخبر ہوتے ہیں. تو سامعین عزیز، اس لیے پروردگار عالم نے اس عظیم رات کے بارے میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس قدر کی رات میں ہر وہ حادثہ اور امور جو سال بھر میں ظاہر ہوگا، جیسے نیکی، برائی، اطاعت اور معصیت، یا وہ اولاد جس کو پیدا ہونا ہے، یا وہ موت جو آئے گی، یا وہ رزق جو ملے گا، سب کے سب تقدیر میں لکھ دیے جاتے ہیں. اور یہ عظمت والی رات کہ جس کی فضیلت 1000 مہینے سے زیادہ ہے، اس رات میں اللہ تعالی کے معصوم ملائکہ، معصوم فرشتے، معصوم مخلوق، بالخصوص روح الامین اللہ عز و جل کے ہر فرمان اور تقدیر کو جو کہ 1 سال کے لیے مقرر ہوتی ہے، اس شب میں لے کر نازل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یعطاها من کان قبلہم، کہ اللہ تعالی نے میری امت کو شب قدر کی نعمت سے نوازا ہے جبکہ پہلی امتوں کو یہ نعمت عطا نہیں ہوئی ہے. تو سامعین عزیز، یہ فضائل ہیں، انشاءاللہ اس کے اعمال بھی بیان کرنے ہیں. اعمال تب انجام دینے میں انسان کو روحانی سکون ملے گا اور لطف ملے گا جب اس رات کی فضیلت کو آپ جانیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس رات میں بے شمار نعمتیں اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی ہیں. سورہ قدر اور سورہ دخان کی شروع کی آیات میں اگر آپ توجہ کریں کہ جن میں
کافی ساری اس شب کی فضیلتیں بیان ظاہر ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، اور احادیث معصومین پر بھی اگر غور کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایک سال کی تقدیر کو امام صاحب الزمان عجل اللہ فرج الشریف کی خدمت مبارک میں پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعیت پہلے تھی اور آئندہ بھی ہمیشہ رہے گی، یعنی امام کے پاس لے کر آنا اعمال کا، فرشتوں کا اکٹھا جمع ہو کر نازل ہونا نورانیت اور برکت کا باعث ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ انسان کے لیے توبہ اور دعا کا بہت اچھا موقع ہے۔ یہ شب 23 ماہ رمضان المبارک، کہ اس میں انسان اپنے درجات کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر سکتا ہے، اس طرح سے کہ انسان ایک شب کی عبادت سے 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ افضل بنا سکتا ہے۔ ہر وہ انسان جو لمبی زندگی چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے سامعین عزیز کہ وہ صدقہ نکالے اس شب میں، کیونکہ اس شب میں صدقہ نکالنا 1000 مہینوں کی شبوں میں صدقہ نکالنے سے بہتر ہے۔ صاف صفائی کا خیال رکھے تاکہ لمبی عمر پا سکے، اور جنہوں نے ان امور کو انجام نہیں دیا اور کوتاہی کرتے ہیں، یقیناً ان کی عمر میں کمی ہوتی ہے اور وہ پچھتاوے کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو سامعین عزیز، شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تقدیروں میں موت، حیات، ولادت، زیارت وغیرہ معین ہوتے ہیں۔ تو اس شب میں آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ بار الہ، اس شب میں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، پروردگار ہمیں اولاد عطا فرما، پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، پروردگار اس شب کے صدقے میں آنے والے 40 اور محرم میں عرفہ میں ہمیں کربلا کی زیارت کا رزق عطا فرما، تمام ائمہ کی قبور اطہار کا زیارت کا رزق عطا فرما، تو یقیناً وہ دعا قبول ہوگی۔ تو سامعین عزیز، شب قدر میں رات بھر بیدار ہونا چاہیے، دعا و عبادت میں گزاریں، تاکہ یہ دعا و عبادت میں گزارنا اور بیدار رہنا یہ ایک ایسا عمل خاص ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور برتر ہے۔ اس رات میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے، اس رات میں اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں کہ جس میں پروردگار عالم اپنے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے پیغمبر، اے میرے نبی، اے رسول، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اس کی عظمت کے لیے عزیزان گرامی قدر یہی کافی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے 83 یا 84 سال بنتے ہیں، مطلب ایک رات کی عبادت انسان کی تمام زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ سرکار امام رضا فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں یقدر فیہا ما یکون فی السنہ من خیر او شر او مضرت او منفع او رزق او اجل ولذالک سمیت لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں جو بھی سال میں واقع ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ نیکی لکھ دی جاتی ہے، برائی لکھ دی جاتی ہے، نفع اور نقصان لکھ دیا جاتا ہے، رزق، موت۔ اسی لیے اس رات کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ نے انسان کو اپنی تقدیر بنانے یا بگاڑنے کا اختیار خود انسان کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اب انسان کی مرضی کہ وہ سعادت کی زندگی حاصل کرنا چاہے تو بھی اسے مل جائے گی، وہ شقاوت کی زندگی حاصل کرنا چاہے گا تو اسے حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمہاری سرکشی صرف تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 23 کا یہ ترجمہ ہے۔ تو سامعین عزیز، جو کوئی سعادت کا طلبگار ہے وہ شب قدر میں صدق دل کے ساتھ
اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرے، برائیوں اور برے اعمال سے بیزاری کا عہد کرے، نیازی کے ذریعے معافی مانگے گا، یقیناً اللہ تعالی سے وہ جب اپنی خطاؤں کے بارے میں دعا اور راز و نیاز کے ذریعے طلب مغفرت مانگے گا تو یقیناً اللہ اس کی تقدیر بدل دے گا، اس کی تقدیر بدل جائے گی، اور امام صاحب الزمان ارواحنا لفداہ قدم مبارک کہ اس تقدیر کی تائید فرمائیں گے مولا، اور جو کوئی شقاوت کی زندگی چاہے وہ شب قدر میں توبہ کرنے کی بجائے گناہ کرے یا توبہ کرنے سے پرہیز کرے، تلاوت قرآن، دعا اور نماز کو اہمیت نہیں دے گا تو یقیناً عزیزان گرامی قدر و پچھتاوے کی زندگی گزارے گا۔ تو ہم اور آپ سب کو چاہیے کہ اس شب میں فضیلت کو پہچانتے ہوئے اعمال انجام دیں، اور یہ گناہوں کی بخشش کی شب ہے۔ شب قدر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس شب میں انسان بندہ کنیز گناہوں کی بخشش کی طلب مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش کو قبول کرتا ہے، لہذا کوشش کریں کہ اس عظیم شب کے فیض سے محروم نہ رہیں، اور وائے ہو ایسے شخص پر، ایسی بندی پر کہ جو اس رات بھی مغفرت و رحمت الہی سے محروم رہ جائے، جیسے کہ خود اللہ کے نبی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے بابا اپنے فرمان مبارک میں فرماتے ہیں کہ من ادرک لیلۃ القدر فلم یغفر له فابعدہ اللہ، کہ جو شخص شب قدر کو درک کرے اور اس کے گناہ نہ بخشے جائیں اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم اور آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ جو طلب مغفرت نہ کرے، گناہوں کی بخشش نہ کرے اور خدا کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو عزیزان کرام کے اندر جو بھی شخص شب قدر کے فیض سے محروم رہ جائے گا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہ جائے گا۔ اس شب کے فیض سے وہی محروم ہوتا ہے جو خود کو رحمت الہی سے محروم کر لے گا۔ اور بہار الانوار میں ایک روایت جو اللہ کے نبی سے منقول کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ من صلی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، فرماتے ہیں جو بھی اس شب میں یعنی شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو سامعین عزیز، یہ بابرکت رات ہے، توبہ کی رات ہے، کثرت استغفار کی رات ہے۔ ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اعمال بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں سورہ قدر، سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ اگر بخشش چاہتے ہیں تو اس شب میں سورہ قدر، سورہ روم اور سورہ عنکبوت اور ایک روایت میں سورہ دخان کو بھی پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش اپنے حصے میں لکھوا لیجئے تاکہ آپ بھی کامیابی کی زندگی گزاریں۔ تو سامعین عزیز، اعمال بیان کرنے ہیں، مختصر یہ ہے کہ غسل کریں اور 2 رکعت نماز، قرآن مجید کو کھول کر، پھر اس کے بعد دعا، پھر قرآن کو سر پر رکھ کر، پھر اس کے بعد دعا جو ہم نے 19 کی اور 21 کی شب میں بتایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ جو ہے بے یا اللہ سے بالحجت تک وہاں پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، جس کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ شب قدر جب آتی ہے تو 7ویں آسمان کا منادی ندا دے کر کہتا ہے بطن عرش سے کہ خداوند عالم نے بخش دیا اس شخص کو جو زیارت قبر حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ تو میرا عہد ہے آپ تمام ان مومنین کے لیے جو سماعت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ آپ تمام مومنین کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کی فیملی کو، میں نہیں جانتا کتنے مومنین ہیں، کن کن کے نام ہیں، آپ کس دنیا کے کونے پر بیٹھ کر یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے، سماعت فرما رہے ہوں گے، لیکن یہ کہوں کہ خداوندہ نجفی کربلائی چینل کو جن جن مومنین نے سبسکرائب کیا ہے ان کی طرف سے، ان کے اہل و عیال، ان کے عزیز و اقارب، تمام مرحومین مرحومات کی طرف سے اس شب مخصوصہ میں یہ مخصوصی زیارت کرتا ہوں۔ خداوندہ اس کا ثواب اور 2 رکعت جو ہدیہ پڑھیں گے
گے اس کا ثواب ان تمام مومنین کو عطا فرما انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ رات جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، جاگ کر عبادت کریں، اور 100 رکعت نماز اگر کسی کی قضا نمازیں ہیں تو وہ قضا نمازیں پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں، اور یہ ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے، اس کا مختصر سا چھوٹا سا یہ کلپ پڑھتے ہیں۔ اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یہ آخر تک ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ اور اس کے بعد اس دعا اس شب میں جو ہے کثرت کے ساتھ امام صاحب الزمان علیہ السلام کی آپ ظہور کی تعجیل کے لیے دعا مانگیں، اور جو مخصوص جو عمل ہے اس شب کا 23 کا وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہم العن۔ اور اس شب میں جو مخصوصی اعمال ہیں خصوصاً ماہ رمضان المبارک کی 23ویں شب میں، وہ یہ ہے کہ سورہ دخان کو، سورہ روم کو، سورہ عنکبوت کو پڑھیں، اور نماز مغرب سے پہلے ایک غسل ہے، اور نصف شب کے بعد یعنی اذان صبح سے پہلے بھی ایک غسل ہے، یعنی غسل شب قدر کی نیت سے یہ غسل انجام دیں۔ اور اس کے بعد جو دعا ہے اس شب کی مخصوصاً وہ یہ ہے، یا رب لیلۃ القدر وجعلها خیرا من الف شہر ورب اللیل والنہار والجبال والبحار والظلم والانوار والارض والسماء یا باری یا مصور یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا قیوم یا اللہ یا بدیع یا اللہ یا اللہ یا اللہ لک الاسماء الحسنى والامثال العلیٰ والکبریاء والآلاء اسألك ان تصلي على محمد وآله وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقنا فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمد وآل محمد علیہم السلام۔ اور اس کے بعد دعائے جوشن کبیر کو بھی پڑھیں، اور ہو سکے تو کثرت کے ساتھ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آباء في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحفظ وقائد وناصر ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھی، یا مدبر الامور یا باعث من في القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود صلی علی محمد و آل محمد وفعل بی کذا و کذا پہ یہاں پہ اپنی جو بھی عرض و حاجت ہے وہ خداوند عالم سے طلب کریں۔ خداوند عالم آپ کی عبادتوں کو، دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے گا۔ مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام مومنین ہمارے ساتھ جڑے رہیں اس ماہ رمضان میں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ان عبادتوں کو، دعاؤں کو ہم اور آپ سب سے منظور و مقبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔